بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ کیا ہم اللہ پاک کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان تھے، یا ہمارے ارد گرد کا ماحول مسلمان ہے، اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں؟ میں اپنا جواب یہ پیش کرتا ہوں، میں اللہ کو اس لیے نہیں مانتا کہ میرے والدین مسلمان ہیں یا میرے ارد گرد کا ماحول مسلمان ہے اس لیے مانتا ہوں، بلکہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ واقعی اللہ ہے۔ اللہ پاک کی طاقت دیکھیں، اللہ پاک ایسی ذات ہے جس نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ آج ہم بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کام کے اپنے گھر کا پنکھا نہیں چلا سکتے، تو اتنا بڑا آسمان کیسے بن گیا؟ اتنی بڑی زمین کیسے بن گئی؟ اتنے بڑے سمندر کیسے بن گئے؟ ہواؤں کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ بادل کہاں سے آتے ہیں پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ پانی کا قطرے کہاں سے برستے ہیں؟ یہ درخت کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ایمیزون کا جنگل کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس نظام کو چلانے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ پاک نے اس سورج کو دیکھو ایک وقت مقرر کر دیے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، ایک ڈیوٹی ہوتی ہے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک، اسی طرح اللہ پاک نے سورج کی ڈیوٹی لگا دی ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کی ڈیوٹی، رات کو اللہ پاک نے چاند کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس نظام کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم اللہ پاک کو تلاش کرتے، کچھ قومیں آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ کا دور تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں رہبانیت کا نام تھا، رہبانیت کا نام آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ راہب لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ جنگلوں میں نکل جاتے، پہاڑوں میں نکل جاتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، نہ دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، وہ اللہ کی تلاش میں رہتے تھے۔ ہمیں آ کے قرآن نے بتایا کہ اگر تم نے اللہ کو تلاش کرنا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم نے مجھے تلاش کرنا تو میں تمہاری ذات کے اندر چھپا ہوا ہوں، میری نشانیت تمہاری ذات کے اندر ہے۔ کہ تم آنکھ کھول کر نہیں دیکھتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے تمہاری ذات کے اندر ایسی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ تم ان نشانیوں پہ غور کرو، تمہیں اللہ سمجھ آ جائے۔ یہ ہاتھوں کا پورا ہے، آپ دنیا کے اندر کسی اور شخص کا اس سے پورا میچ نہیں کر سکتے۔ آپ موبائل کے فنگر پرنٹس یوز کرتے ہو، یا آپ بایو میٹرکس یوز کرتے ہو CNIC کے اندر، CNIC کے اندر پاسپورٹ وغیرہ، ویزا وغیرہ کے اندر، کبھی کوئی ایسا ایشو آیا ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹس کسی اور سے میچ ہو رہے ہوں؟ کبھی نہیں۔ یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ کسی اور سے میچ نہیں ہوتا۔ ان کو بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے جب انسان ختم ہو جائیں گے، انسان مر جائیں گے، دوبارہ اللہ پاک انسانوں کو پیدا کریں گے، اللہ پاک جس طرح اس کے فنگر پرنٹس سے، اس کے جو ہاتھوں کے فنگر پرنٹس ہیں، پوروں کے فنگر پرنٹس ہیں، قیامت والے دن اسی فنگر پرنٹس کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جب اسے دوبارہ پیدا کریں گے اللہ پاک اس کے فنگر پرنٹس چینج ہوں گے یا اس کے اندر کمی پیشی آ جائے گی، نہیں، جس طرح انسان آج دنیا میں ابھی ہے اسی طرح قیامت والے دن اللہ پاک دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ پاک کتنی بڑی طاقت ذات ہے، رزاق ذات ہے۔ آپ دیکھیں سمندر کے اندر کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو ٹنوں کے حساب سے کھانا استعمال کرتی ہیں، ٹنوں کے حساب سے، من وغیرہ نہیں، کلو نہیں، ٹنوں کے حساب سے۔ اللہ پاک ایسی رازق ذات ہے، ان کو سمندر کے اندر گوشت فراہم کر رہا ہے۔ ایمیزون جنگل کے اندر چلے جائیں، بڑے بڑے جانور ہیں، ان کو گوشت تازہ چاہیے، خون تازہ چاہیے، اللہ پاک ان کو تینوں ٹائم تازہ گوشت بھی کھلاتے ہیں، تازہ خون بھی پلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسانیت کو پیدا کیا، 7 ارب انسان ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اللہ ایسی ذات ہے ان سب کو کھلا رہا ہے، کسی سے کبھی آج تک رزق روکا نہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے صاف انکاری ہیں، بلکہ کسی خدا کو نہیں مانتے، اور کچھ یہاں ایسے لوگ ہیں جو بت پرست ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن اللہ پاک اسے بھی عطا کرتا ہے۔ آپ چلے جائیں پتھروں کے اندر کیڑا رہتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو پورے کائنات کا رب ہے، اس اللہ کے لیے جو پورے کائنات کا پروردگار ہے، پورے کائنات کا پالنے والا ہے، پورے کائنات کو کھلانے والا ہے، پورے کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ صرف رب کا معنی ہے، اور پوری کائنات کے اندر چرند پرند جانور جتنی بھی چیزیں سب شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ صرف یہ دنیا ایک نہیں بنائی، یہ دنیا ہمیں ایک گولا نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس پوری کائنات اللہ کی یہی ہے۔ اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ چاند زمین سے بڑا، اور کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں۔ اچھا، یہ سورج، چاند، ستارے، اور ستارے تو زمین سے تو کروڑوں گنا بڑے ہیں، اور کچھ ستارے قریب ہیں، کچھ ستارے اتنے دور ہیں ان کی روشنی ابھی تک زمین تک پہنچی نہیں ہے۔ اتنے بڑے تارے ہیں، اتنے بڑے، اور روشنی کی سپیڈ بھی تیز ہے، لیکن اتنے بڑے تارے ہیں اور اتنے زیادہ دور ہیں،
آج تک ان کی روشنی زمین تک پہنچی نہیں۔ ان کو بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اچھا یہ سارے تارے، سیارے، سورج، چاند ملا کر یہ ایک گلیکسی بنتی ہے، ایک کہکشاں بنتا ہے، اور دریافت کے بعد پتہ یہ چلتا ہے اس قسم کے ہزاروں کروڑوں کہکشاں ہیں، اور یہ کہکشاں صرف 3% دریافت ہوا ہے، 97% ابھی تک سائنسدان بھی نہیں دے سکے۔ وہ اللہ کی کائنات ہے، اس کہکشاں کے اندر جو باقی مخلوق ہے وہ کیسی مخلوق ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو بتاؤ ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ واقعی اللہ ہے، اللہ واقعی ہمارا رب ہے، اللہ واقعی ہمیں پالنے والا ہے، اللہ واقعی ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں سب کچھ دینے والا۔ تو ہم اللہ کو اس لیے نہ مانیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم اللہ کو مانتے ہیں، نہیں، ہم اس کو اس لیے مانتے ہیں واقعی وہ ماننے کے قابل ہے، اس نے واقعی وہ ایسی عظیم ہستی ہے، اور اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہمارا اللہ کہاں ہے؟ ہمیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے دور ہے، اگر ہم سے دور ہے تو ہم اس کو زور سے پکارتے ہیں، اگر وہ ہمارے قریب ہے تو ہم اسے ایسا پکارتے ہیں۔ تو اللہ نے وحی نازل کر دی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اے میرے نبی جی، میرے بندے آپ سے آ کے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے دور ہے، تو آپ انہیں بتا دیں فانی قریب، میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں۔ دوسری جگہ آیات میں کیا فرمایا؟ نحن اقرب الیک من حبل الورید، اے میرے بندے میں آپ کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اے میرے نبی جی میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور اللہ نے یہاں تو الگ کیے ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان کو جواب دیتا ہوں، مومن کو جواب دیتا ہوں یا کافروں کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے کہا مجھے اس کائنات کے اندر جو بھی پکارے گا میں اس کے پکارنے والے کو پکار کا جواب دیتا ہوں، چاہے جو بھی ہے، چاہے کوئی مجھے مانتا ہے اسے بھی جواب دیتا ہوں، چاہے مجھے نہیں مانتا میں اسے بھی جواب دیتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا اللہ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے۔ تم دنیا کے اندر جتنی نافرمانی کرو، الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پورے کائنات کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، وہ پروردگار ایسا ہے اگر تم اس کی نافرمانی بھی کرو وہ رحمان ہے، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، چاہے دنیا کے اندر کافر ہے، مسلمان ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، کسی کی پکڑ نہیں کرنے والا۔ الرحیم، ہاں یہ رحیم ہے، یہ رحیم کی صفت اللہ پاک صرف آخرت کے دن مسلمانوں کو عطا کریں گے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان تھا، غلطی کوتاہی ہو گئی، اس سے گناہ ہو گیا، لیکن اللہ سے ڈرتا تھا، توبہ کرتا رہا، وہ ایسا رحیم ہے قیامت والے دن اس مسلمان کو معاف کر دے گا۔ ہم اللہ کو اس لیے مانے وہ واقعی اللہ ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ ہے، واحد ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، وہ واحد ذات ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ہر وقت اس کائنات کو سنبھالے ہوئے، ہر وقت اس کی ایک ایک چیز پر کائنات کے اندر نظر ہے، کالی چونٹی ہو، کالے پہاڑ ہوں، کالے اس کے نشان ہوں، میرا رب اس کے نشان سے بھی واقف ہے، اور اس کے قدموں سے اٹھنے والی سنسناہٹ کی آواز سے بھی واقف، اللہ سنتا ہے۔ آپ کو اللہ کو پانا ہے، اللہ کدھر ہے؟ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جا کے تم دیکھو بڑے بڑے سمندر، صبح کے وقت اس کی سنسناہٹ سنو سمندر کی، تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اگر تم نے اللہ کو واقعی دیکھنا ہے تو راتوں کو سونے سے پہلے اللہ کے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے بارے میں سوچا کرو، یار اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے اتنا بڑا آسمان، یہ نظام امتحان کے لیے بنایا ہے۔ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے، جا کے صبح کے اندر باغوں کے اندر دیکھا کرو، پرندے کیسے چہچہا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ یہ درخت، چرند، پرند، جتنی بھی بے زبان چیزیں ہیں، انسان، جن کے علاوہ، کیونکہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، پرند ہیں، جانور ہے، سمندر ہے، دریا ہیں، بادل ہیں، بارش ہے، تارے ہیں، زمین ہے، سورج ہے، سارے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس دنیا میں انسان اور جن کو موقع دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو نافرمانی کا راستہ کھلا ہے جو تمہیں ڈائریکٹ جہنم پہنچا دے گا۔
اب اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، جب تک سانس کی لڑیاں چل رہی ہیں ہمارے پاس موقع ہے، جس دن سانس کی لڑیاں ٹوٹ گئی موقع ختم۔ تو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے تو اللہ پاک قیامت برپا نہیں کریں گے۔ جس دن اس دنیا میں ایک شخص باقی نہ رہا، سارے کافر بچ گئے، پھر اذا الشمس کوورت، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، تو پھر یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، زمین پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اللہ پھر عرش کے ساتھ نیچے آ جائے گا، پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آج موقع ہے ہم اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ پاک نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرو۔ عبادت کرنے کے بعد تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وہ اللہ کیسی ذات ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اے لوگو، اللہ پاک ایسی ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو برسا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، تاکہ تم اللہ کے رزق کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ السلام علیکم۔